پہلے تو میں باپا جانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر 37,000 آپ کے پیڈ ملازمین ہیں تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ 37,000 بندہ بھی نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے یوٹیوب کے اوپر؟ ہاں کوئی کسی نے لطیفے کے طور پر چڑھائی ہو تو کوئی ویڈیو دیکھ لے، تو یہ آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے۔ جن ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے پروگرام کیے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے ان پروگراموں کی ریٹنگ آئی ہے یوٹیوب پہ نہیں، چینلز کے اوپر ریئل ٹائم۔ اور یوٹیوب پہ آپ خود جا کے دیکھ لیں، پہلے ان کے وہی مذہبی پروگرام ہے 700-800 بندے نے دیکھا ہوا ہے، حد کوئی 2 یا 3,000 بندوں نے، ہمارے پروگرام جو ہے لاکھوں میں ہے۔ اچھا، یہاں پر اس نے دو باتیں کی، ایک تو امیر اہل سنت کو جو ہے 37,000 بندہ بھی نہیں دیکھتا، اور دوسرا اس نے کہا کہ جو پروگرام میں کرتا ہوں چینلوں پر بیٹھ کر اس میں اس کے لاکھوں میں ویوز آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابھی تو مدنی چینل بھی نہیں آیا تھا، امیر اہل سنت کیمرے کے سامنے بھی نہیں آئے تھے، تو لاکھوں نوجوانوں کو کس نے داڑیاں رکھوائیں، امامے کے تاج ان کے سروں پر کس نے سجائے، انداز زندگی سنت کے مطابق کس نے سکھایا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہزاروں لوگوں کو ہر ہفتے ہر مہینے مدنی قافلوں میں کون سفر کرواتا تھا، فیضان سنت کس نے تھما دی، لاکھوں لوگوں کی زبانوں پر مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کس نے جاری کروایا؟ وہ یقیناً مولانا الیاس قادری ہے، اور لاکھوں اس وقت بھی عالم موجود تھے مدنی چینل پر آنے سے پہلے، اور مدنی چینل پہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر سال ہزاروں حافظ بھی بنتے ہیں، عالم دین بھی بنتے ہیں۔ تو یوٹیوب جو ہے یہ تو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، اور مدنی چینل جس کا کروڑوں میں خرچہ ہے، لاکھوں خرچہ اس کا دن بھر کا ہے، گھر گھر کے اندر مدنی چینل اللہ کے فضل سے سنت کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور دنیا گواہ ہے، ہزاروں لوگ مدنی چینل کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں راہ سنت پہ آئے ہیں۔ تو پہلے بھی عالم دین بنتے تھے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں ہر سال حافظ بھی بنتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے فیضان سے ہزاروں حافظ قرآن بھی بنتے ہیں، عالم دین بھی بنتے ہیں۔ تو اس کی امیر اہل سنت کے سامنے اوقات ہی کیا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف امیر اہل سنت سے یہ حسد کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہی کہ میں جن چینلوں پہ بیٹھتا ہوں اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں، لاکھوں میں آتے ہیں۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ جو طوائف کنجر اور کنجریاں، اداکار، گلوکار، وہ ایک ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کرتے ہیں تو ایک ایک گھنٹے کے اندر ان کے تو لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں، تو کیا وہ کبھی حق پر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ قرآن ہے لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 100 ہے کہ آیت کا مفہوم ہے کہ کبھی گندا اور ستھرا برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ تو قرآن ہے کہ کبھی ستھرا اور گندا برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اگرچہ گندگی کی کثرت چاہے کتنی ہی ہو۔ تو اگر تیرے ویوز زیادہ آتے ہیں اور مثال کے طور پر علماء اہل سنت کے تھوڑے آتے ہیں، اور حالانکہ بابا جی خادم حسین رضوی ہو، قبلہ جلالی صاحب ہو، امیر اہل سنت ہو، ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے سننے والے ہیں، تو اگر مان بھی لیا جائے کہ تیرے ویوز زیادہ آتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے کبھی گندا اور ستھرا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مرزا جیلوی گندا ہے اور ہم ستھرے ہیں کیونکہ تو اللہ کے ولیوں کے خلاف بونکتا ہے، اور ہم ہیں ان کی شانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے
کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. اور تو جو تبلیغ کر رہا ہے کہ تیری تبلیغ شیطانی تبلیغ ہے، اور ہماری تبلیغ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے رحمانی تبلیغ ہے، اور تو جہنم کے راستے پر ہے اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہوئے اور قرآن کی توہین کرتے ہوئے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی طرف ہے. تیرا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور اہل سنت کا راستہ اللہ کے فضل سے جنت کا راستہ ہے.